بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام آف دا فیلڈ کے ساتھ میں ہوں عمر فاروق۔ خوشی جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے اور جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ ویسی ہے جیسے کل پاکستان نے کیویز کو دبوچا اور جس طرح سے پاکستان نے بدلہ لیا، مزہ آ گیا۔ اور جو کل ہوا میچ میں اور جو نیوزی لینڈ نے کس طرح ٹارگٹ دیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بھونچال آیا کہ جو سوشل میڈیا صارفین تھے انہوں نے جو کیویز تھے ان کے خوب ان پہ جو ہے وہ تنقید بھی کی اور ان پہ میمز بھی بہت ساری بنی۔ تو کل کا جو میچ تھا اس پہ ایک ہم نے رپورٹ تیار کی، وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور واپس آگے پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ ساتھ میں کھیلے گئے سپر 12 راؤنڈ کے میچ میں پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شافعی نے ایک مرتبہ بہترین بولنگ کراتے ہوئے پہلا اوور میڈن کرایا، تاہم اس کے بعد اوپنر ڈیرل مچل اور مارٹن گپٹل نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو 36 رنز کا آغاز فراہم کیا۔ پاور پلے کے آخری اوور میں بابر اعظم فاسٹ بالر حارث رؤف کو بالنگ کے لیے لائے اور انہوں نے کپتان کے اعتماد پر پورا اترتے ہوئے دوسری ہی گیند پر گپٹل کو بولڈ کر دیا۔ پاکستان کی جانب سے حارث رؤف نے کیریئر کی بہترین بالنگ کراتے ہوئے 22 رنز کے عوض 4 وکٹیں لی۔ حسن علی، عماد وسیم اور محمد حفیظ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ پاکستانی اوپنرز بابر اعظم اور محمد رضوان نے اپنی اننگز کا مثبت انداز میں آغاز کیا اور ٹیم کے لیے 5 اوورز میں 28 رنز بنا لیے۔ ٹیم ساؤتھی کی طرف سے کرائے گئے چھٹے اوور کی پہلی گیند پر بڑا شاٹ کھیلنے کی کوشش میں بابر اعظم کلین بولڈ ہو گئے، انہوں نے 9 رنز بنائے۔ محمد حفیظ کی اننگز 11 رنز سے آگے نہ بڑھ سکی اور ڈیوڈ کانوے نے باؤنڈری پر ان کا شاندار کیچ لیا۔ آصف علی نے ٹیم ساؤتھی کو لگاتار 2 چھکے لگائے، جبکہ شعیب ملک نے سینٹر کی جانب سے کرائے گئے 18ویں اوور میں 15 توڑے۔ آصف علی نے بولڈ کو بھی شاندار چھکا جڑ کر پاکستان کی فتح پر مہر ثبت کر دی اور قومی ٹیم نے 8 گیندیں قبل ہی میچ میں 5 وکٹیں حاصل کر لی۔ حارث رؤف کو ان کی عمدہ بولنگ پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اچھی گیند بازی کری آپ نے، 4 سفلتائیں آپ کے نام۔ جی رپورٹ آپ نے دیکھی اور کیسے آپ نے دیکھا کہ پاکستانی بولرز نے اڑا کے رکھ دیا بیٹنگ لائن کو نیوزی لینڈ کی، اور پاکستان نے یقیناً ایک بہت بڑی خوشی دی ہمارے لیے۔ یہ دونوں میچز جو تھے وہ بہت امپورٹنٹ تھے، ایک انڈیا والا اور نیوزی لینڈ والا، اور نیوزی لینڈ کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ تو بہت خوشی پاکستان ٹیم نے دی پوری قوم کو۔ تو آگے بھی پورے ورلڈ کپ کے لیے ہماری دعائیں جو ہیں وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ارسلان اور محمد عمران موجود ہیں، تو ان کی طرف بڑھوں گا۔ شاہ جی، سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کل کے میچ کی پرفارمنس کیا دیکھتے ہیں، کیسی رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے انہوں نے ایز یوزل اچھا پرفارم کرتے ہوئے کول مائنڈیڈ جو ہے وہ اپنے پرفارمنس کو آگے کیری آن کیا اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب رہے، اور پاکستانی قوم کو انہوں نے بہت بڑا گفٹ دیا ہے اس سینس میں کہ مطلب ہے کہ انہوں نے ایک چیز شو آف کی ہے کہ ہم اپنے مطلب ہے کہ کچھ کرنے سے پہلے یا ہم کچھ پہلے بولیں بڑے بول سے اللہ تعالیٰ کی اجازت پہ جائے، انہوں نے وہ چیز کو جو ہے نا وہ بیک اینڈ پہ چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کام سے جو ہے وہ چیز کو دکھائیں گے، اور وہ انہوں نے الحمدللہ اپنا کام اپنے آسن طریقے سے سر انجام دیا۔ ٹیم ورک رہا، ٹیم ورک کے ساتھ انہوں نے اپنے جو ہے وہ سارے معاملات کیے، اتنی اچھی پرفارمنس دی۔ ٹیم ورک جیسے کہ مطلب ہے بہت اہم ایک رول ہوتا ہے پوری ٹیم کوآرڈینیشن کے ساتھ چلنا، تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ اکیلا بندہ نہیں جیت سکتا، ٹیم کوآرڈینیشن۔ جب جو ٹیم ورک مین کے 2 پلیئرز اگر اندر ہیں موجود بیٹنگ پہ کھیل رہے ہیں تو وہ بیک اینڈ پہ جو پویلین میں بیٹھی ٹیم ممبرز ہوتے ہیں وہ آپ کو بیک اپ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو ٹیم جو ہے وہ کوآرڈینیشن کہتے ہیں، ٹیم ورک وہی ہوتا ہے۔ جی اچھا عمران، آپ کی طرف آؤں گا، کیا کہتے ہیں کل کی پرفارمنس پاکستان ٹیم کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پوری پاکستانی قوم کو مبارک دیتا ہوں، اس میں پوری پاکستان ٹیم کی، بلکہ یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، سوری عمران، کل عمران نے جو پریڈکشنز کی تھی وہ
बिल्कुल सच साबित हुई। प्रोग्राम के एंड में हम आपको वो प्रेडिक्शंस भी दिखाएंगे कि किस तरह से इमरान ने प्रेडिक्शन की थी पहले कि टॉप ऑर्डर जो है वो क्लैप्स करेगा और फिर टेल एंडर्स पे जाएगी बात, वही हुआ, टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ और टेल एंडर्स पे बात गई। फिर एक और बात जो बिल्कुल एक्यूरेट थी, वो इमरान ने कहा था कि 19वें ओवर में जो रन है वो चेज होगा और इतना टारगेट होगा इसके दरमियान, तो वही हुआ, टारगेट भी उसके आसपास रहा और पाकिस्तान ने वो राउंड जो था वो टारगेट जो था वो चेज किया 19वें ओवर में। तो इमरान, क्या आपको वाइब्स क्या आ रही थी जब आपने ये प्रेडिक्शन की? नहीं, बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो निकल जाती है मुंह से बात, अल्लाह ताला दिल में डाल देता है तो वो कह देते तो वो पूरी हो जाती है। यहाँ पे एक मैं बात करूंगा कि मैंने कहा था 140-150 के दरमियान जो होगा स्कोर, लेकिन उसकी रीजन एक हुई कि जो विलियमसन जहाँ पे आउट हुआ है ना, वहाँ पे क्लैप्स की उन्होंने विकेट विलियमसन की, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वरना 150-40 के दरमियान में रन थे इनके। ठीक है। दूसरी बात ये, मेरी तरफ से पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक। बाकी ये चीज कहनी उमर के सिक्योरिटी इशू था वो हल कर दिया, ये पार्ट ऑफ द गेम है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको जो रिप्लाई किया है, टूर जो ये छोड़ के गए हैं, वॉट एवर जो भी इनका जो भी इनका मसला था वो चले गए, हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमने दिखाई है। इसका हमने जो उनको जवाब दिया है ना, वो आमदा हमने ग्राउंड के अंदर दिया है, ठीक है। ये आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हम बजाय से कहने कि वो चले गए, ये है वो, वट एवर जो भी था, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिप्लाई दी है, ठीक है। अब हर दुनिया को और पूरी टीमों को समझ आना चाहिए, जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको भी पता है जो करता है पाकिस्तान के साथ, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, ठीक है। तो पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हो गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली मैं आसिफ अली उमर में लास्ट टाइम आपको कह रहा था कि बाबर अगर 6 ओवर अगर सर्कल खेलेगी ओपन तो इजीली होगा, वरना मुश्किल होगा करना। वही बात हुई कि देखो एक्सपीरियंस जो होता है, शेब मलिक को देखें फिर वो काम आ ही गए। मैं शुरू से शो में कह रहा हूँ कि वो एक हफीज और मलिक ऐसे डिफरेंट प्लेयर हैं, क्योंकि देखें मलिक ने कल जो इनिंग खेली है, वो मलिक ने तो खेली जो मलिक ने साथ खिलाया आसिफ अली को, ये बड़ा क्रेडिट जाता है मलिक को। पाकिस्तानी टीम बिल्कुल प्रेशर में नहीं आई, हर बंदा आया। हाँ, जहाँ पे थोड़ा सा महद वसीम ने थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हुए, लेकिन फिर भी उनको मलिक समझाते रहे, सिंगल करें आप, लास्ट तक हम जाएंगे, वट एवर जो भी हो गया, ठीक है। लेकिन इसके पीछे जितना भी क्रेडिट जाता है वो मैथ्यू हेडन को जाता है। बार बार मैं आपको एक बात कह रहा हूँ उमर, कि जो आपके पास कोच है ना इस टाइम, वो एक अच्छी सोच और एक कमाल के और लेजेंड प्लेयर है वो, बिल्कुल, ठीक है। ना ही उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी प्रेशर लिया, आप उनके मैचेस वगैरह देख लें, उन्होंने बिल्कुल, आप देख लें जो जितने भी अपने प्लेयर हैं, बाबर हैं, रिजवान है, मलिक हफीज, देख लें किस तरह हफीज ने आके पहली बॉल पे चार्ज किया है। ये फ्री माइंड दिया हुआ उसने, टेंशन नहीं, पीछे से मैसेज नहीं आपको आ रहा 2 ओवर बाद 3 ओवर ये करो ये करो, ये फ्री माइंड उन्होंने हैंड ओवर दे दिया है सारे जितने भी हमारे जो प्लेयर हैं, ठीक है। उसके बाद जो फ्लैंडर है, फ्लैंडर को देखें, फ्लैंडर ने किस तरह हारिस को पॉलिश आउटस्टैंडिंग। और आपने यहाँ पे हारिस की बात कर ही ली है, तो हारिस ने किस तरह की कल बॉलिंग की, सबसे पहले आपको हारिस की कल की बॉलिंग की हाइलाइट्स दिखाते हैं, झलकियां दिखाते हैं, फिर वापस मैं इमरान आप ही की तरफ आता हूं और हारिस की बॉलिंग पे जो है वो बात करते हैं हम लोग। Lofted. And it should be gone. It is. Oh, picked up nicely, but he finds the man. Knocks him over with the final delivery. जी इमरान, ये थे हारिस, क्या कहते हैं आप? देखिए हारिस ने माशाल्लाह जिस चैनल पे बॉलिंग की है कल, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, इसका क्रेडिट सारा फ्लैंडर को जाता है। आप फ्लैंडर के इवन के मैच निकाल के देख लें, ठीक है, तो उसने बहुत इसको पॉलिश किया है। आप वर्ल्ड कप से पहले 1-2 सीरीज देख लें, आपको हारिस डिफरेंट नजर आएगा। इस सीरीज में आपको हारिस एक गुलदस्ता नजर आ रहा है, बिल्कुल पॉलिश किया है फ्लैंडर ने, इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको गाइड किया है, इसको उसने प्रॉपर बताया आपने क्या करना है, किस विकेट पे क्या करना है। उसने जिस चैनल पे बॉल की है ना, हारिस ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, एक मैच्योर बॉलर के आप कह ले कि जिस तरह के मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ, याद आ गया मुझे, इस तरह पूरा मैच्योर उसने बॉलिंग की है।
تو یہ کہنا کہ پہلے باتیں ہو رہی تھی حارث کو لے گئے یہ دیکھیں آپ کے اس نے امپروو کیا حارث نے. آصف علی بھی بہت باتیں ہوئی ہیں. میں آپ کو لاسٹ ٹائم کہتا رہا ہوں بھی آصف علی ہمارے پاس ایسا پلیئر ہے جو آپ کو 1 سے 2 اوور میں میچ چینج کر دے گا, اور کل دیکھ رہے وہ میری بات پوری ہوگی کہ اس نے 2 اوور میں میچ 1 اوور میں میچ چینج کر دیا. تو الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے. اسی طرح میں شروع سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو میچ کل ہو گیا اس کو چھوڑ دیں, اب آگے دیکھیں آپ کا فوکس ٹارگٹ ورلڈ کپ ہے, اور وہ انشاءاللہ وہ ہم نے جیتنا ہے اس دفعہ. اور میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کا فائنل میں دیکھ رہا ہوں. چلیں یہ بھی ایک پریڈکشن ہوگی, آن ریکارڈ ہے یہ بات. عمران کہہ رہے ہیں کہ جو ورلڈ کپ کا فائنل ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوگا. شاہ جی آپ کی طرف آتا ہوں. حسن علی پہ بات کرتے ہیں, ڈی فوکس ہے تھوڑا سا, انٹینٹ نہیں ہے, کیا وجہ ہے, کیا بہتر ہیں وہ؟ عمر جیسے کہ اس دن بھی بات کی تھی کہ حسن علی جو ہے وہ شروع سے جو ہے نا وہ بال کو, ہر ایک بالر ہوتا ہے جس کے اندر ایک جو ہے نا وہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک بال کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو بولتا ہے کہ مطلب اب مجھے ہٹ لگی ہے, میں مزید اس سے تیز بال کر کے دیکھوں تو مطلب ہے کہ اس میں شاید ویریشنز آ جائے. تو ویریشنز لانے کے لیے جو ہے نا ہمیں بال کو ایک تو پھینکنا بھی پڑتا ہے, مارنا ضرور ہے لیکن مارنے کے ساتھ اس کو چلانا پڑتا ہے. ایک چھوٹی سی چیز جہاں پہ آئی تھنک میں سمجھ رہا ہوں کہ حسن علی کولیپس کر رہے ہیں, تو یہ جونیئر ہے, مطلب حارث جونیئر ہے حسن علی کا. تو حسن علی ماشاءاللہ بہت بڑے ایونٹس کھیل چکے ہیں, بہت اچھی پرفارمنس دے چکے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ اب مطلب ہے کس تھنکنگ میں چلے گئے ہیں, کس چینل پہ بال کر رہے ہیں, کس طرح سے کر رہے ہیں. لیکن مجھے میں پر امید ہوں کہ حسن علی کی جو پرفارمنس ہے, جو ان کی بیسک پرفارمنس ہے جو پہلے رہی ہے, وہ اس طرح سے واپس بھی آئے گی اور وہ اچھا پرفارم کریں گے. اسی آپ ایونٹ میں دیکھیں گے, اسی ورلڈ کپ میں دیکھیں گے حسن علی انشاءاللہ جو ہے وہ پہلے سے بہتر, کیونکہ پیچھے مین جو چیز ہوتی ہے نا وہ آپ کو جو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے نا, وہ گائیڈ آپ کے پاس ایک بہت بڑا برانڈ ہے. ٹھیک ہے, میں جیسے کہ عمران نے بات کی کہ مطلب ہے کہ فلینڈر اور میتھڈ اب دونوں ہی لیجنڈ ہیں. اب ان کی چیزیں دیکھیں, اب ان کی پرفارمنس دیکھیں, پھر ظاہر سی بات ہے وہ الحمدللہ کہ انہوں نے جس طرح سے گائیڈ کیا حارث رؤف کو, اور حارث رؤف کی پرفارمنس آپ نے ان میچز میں دیکھ لی ہے وہ کیسی چلی, وہ کس طرح سے آپ نے اس کو, ہم خود مطلب ہے کہ حارث رؤف کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے, مجبور کر دیا اس نے. اٹس مین کہ آپ نے اس کو, ہمارے جو فلینڈر ہمارے کوچ جو ہیں بالنگ کوچ, انہوں نے اس کو پالش کیا ہے, شائن کیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ مطلب ہے کہ حسن علی ان کی گائیڈ لائن میں کچھ مطلب ایسا کریں گے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ کہیں پہ کولیپس کریں. بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے, کسی کا دن ہوتا ہے, کوئی مطلب اچھا پرفارم کر جاتا ہے, کسی میں مطلب بہت اچھی کانفیڈنس, جیسے کہ مطلب ہے اب جو ہے حارث کی جو بات ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ آصف کی. اب آصف کو ہم مطلب ہے بالکل یہ اس سے پہلے جو ہے ہماری گراؤنڈ میں اکثر بات ہوتی تھی تو کہتے تھے آصف کو نہیں تھا لے کے جانا چاہیے, لیکن عمران نے پہلے شوز میں بھی بتایا اور اس طرح سے میری مطلب ہم اکثر آپس میں ڈیبیٹ کرتے رہتے تھے, تو ہم کہتے تھے کہ یہ اس طرح کے جو ہارڈ ہیٹر ہوتے ہیں نا وہ آپ کا جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. بالکل سینیریو ہی سارا چینج کر دیتے ہیں, میچ کر دیتے ہیں. وہ ایک اوور کھیل گیا, اگر آپ کا ہارڈ ہیٹر مطلب آپ کو 20 رنز دے جاتا ہے ود ان 1 اوور, تو اٹس مین کہ وہ آپ کے لیے بہت بڑا جو چینجنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے, ٹرننگ پوائنٹ ثابت, اور وہ ایسٹ ہے آپ کا. آپ کسی کو, آپ کسی بھی سنگل پلیئر آپ اس کی کوالٹی کو ڈینائی نہیں کر سکتے, آپ اس کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے آیا جب تک وہ اپنی پرفارمنس دے نہیں لیتا. اگر تو تھرو آؤٹ اس نے پرفارمنس دی نہیں, آپ نے اس کو جج ہی نہیں کیا, دین آپ اس کے اوپر کیسے تنقید کر سکتے ہیں. شاہ جی یہاں پہ میں ایک بات کروں گا معذرت کے ساتھ. میں نے 1 سے 2 شو میں پہلے ہی, ابھی ورلڈ کپ پاکستان کا میچ بھی نہیں ہوا تھا انڈیا سے, تو میں عمر کو بتا رہا تھا کہ عمر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں آصف علی کے لیے, آصف علی ہمارے پاس ایک ایسا بیٹسمین ہے کہ 2 سے 3 اوور میں یہ میچ کو چینج کرنے دے گا. تو آپ دیکھیں اس نے کل 1 اوور میں میچ چینج کر دیا, میچ چینج کر دیا, اس نے بدل دیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. کل جو ہے پاکستان کے میچ کے بعد ایک نیوز چینل پہ, بلکہ قومی جو نیوز چینل تھا سپورٹس کا, پی ٹی وی سپورٹس, اس پہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور شعیب اختر جو تھے ہمارے قومی ہیرو ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ڈاکٹر نعمان نیاز کی طرف سے, جو پی ٹی وی پہ ہوسٹ ہیں, جو وہ پروگرام ہوسٹ کر رہے تھے. اس میں
میں کچھ فورن پلیئرز بھی تھے. تو اس پر بات کریں گے. سوشل میڈیا پہ بھی بہت اس چیز پہ ناراضگی اور غصہ پایا جا رہا ہے, اور آج کا پروگرام کا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ شعیب اختر کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ہم لوگ, اور ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے جو ہے وہ اگلا سیگمنٹ ہوگا. تو یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, واپس آ کر اسی پر بات کرتے ہیں کہ شعیب اختر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ کیوں ہوئی. ویلکم بیک. جی بات کریں گے اب جو ڈاکٹر نعمان نیاز نے شعیب اختر کے ساتھ بدتمیزی کی. سب سے پہلے تو سٹارٹ میں آپ کو وہ کلپ دکھا دیتے ہیں, وہ آپ کلپ دیکھیں, اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں. Players Development Program. Shaheen had played for Pakistan. I'm talking about Haris Rauf. Yeah, Haris. Shaheen had played for Pakistan. Sir, somebody came to the work, right? Yeah, okay. So thank you. You are being a little rude, so I don't want to say that. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. So let's. Okay, Sana. So would you mind telling me that Pakistan? No. Excuse me. We take a break. We'll be right back. Game on. جی کلپ آپ نے دیکھا کس طرح ایک لائیو شو کے درمیان, اور یہ ایک نیشنل ٹیلی ویژن تھا سپورٹس کا, اور اس پر کس طرح تضحیق کی گئی قومی ہیرو کی, اور بات کوئی نہیں تھی, اور اس میں لیجنڈ بیٹھے تھے. جب انہوں نے شعیب اختر نے بات کرنا چاہی حارث رؤف پہ, تو وہ بار بار نام بھی لے رہے تھے لاہور قلندرز کا اور عاقب جاوید کا, کہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے جو حارث رؤف کی جو تلاش تھی ان کو دریافت کرنے میں, اس کو کریڈٹ جاتا ہے. تو اس بات پہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا چیز اس میں بری کیا تھی. اور دیکھا جائے اگر گیسٹ میں تو ثنا میر تھی وہاں پہ ڈیوڈ گار تھے, وہاں پہ سر ویوین ریچرڈ تھے, اور وہاں پہ اظہر محمود تھے, عمر گل تھے. تو اتنے سارے مہمان اور پھر فورنرز کے بیچ میں اس طرح تضحیق کرنا قومی ہیرو کی. سب سے پہلے تو میں سید ارسلان سے پوچھنا چاہوں گا, شاہ جی آپ کیا کہتے ہیں اس ایکٹ کو, کس طرح, کیا یہ سیدھی بدتمیزی نہیں ہے؟ عمر بالکل یہ چیز جو ہے یہ ایک ایسا ایکٹ ہے کہ جو نہیں تھا ہونا چاہیے. جی یہ مطلب ہے کہ آپ کنورسیشن کر رہے ہیں, آپ مطلب ہے کہ ان کو ایک اچھے مطلب ہے وے میں لے کے چلیں. مطلب آپ کا آیا ہوا مہمان ہے, تو آپ اس مہمان کا وہ آپ کے لیے وہ قابل عزت ہے, ریسپیکٹیبل ہے. تو پھر مطلب ہے اکیلا ہو تو مطلب ہے بہت ساری چیزیں نہ, تو یہ ایک کوئی پولیٹیکل شو تھا. بات تو تھی سپورٹس کے اوپر, بات تھی پاکستان کے اوپر. بات جب پاکستان کی اور جب اس کی سپورٹس کی بات آ رہی ہے تو آپ نے سارے سپورٹس مین بٹھائے ہوئے ہیں, اوورسیز پلیئرز, اوورسیز لیجنڈ بھی وہاں پر موجود ہیں. اس کے باوجود, اور اسپیشلی میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ شعیب اختر ایک بہت بڑے لیجنڈ, انہوں نے مطلب ہے جتنی عزت الحمدللہ انہوں نے کمائی ہے ابھی تک ماشاءاللہ, اور وہ واحد ایسا پلیئر ہے جو انڈیا کے میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کو ڈیفینڈ کرتا ہے. مطلب ہے کہ ہمارا امیج کیا ہے, ہم اپنا مطلب اتنے کریٹیکل کنڈیشن سے نکل کے ہم آ رہے ہیں, مطلب سٹیبلٹی کی طرف آ رہے ہیں, تو پھر ہمیں اس طرح کا سائن جو ہے وہ مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ہم نے غلط سائن دیا. چلے میں مطلب ہے کہ جو ہمارے جو تھے اینکر جو تھے, میں ان کو اگر وہ شعیب بھائی سے سینئر ہیں تو میں ان کو ان کی سینئرٹی کا خیال کر کے رک جانا چاہیے تھا. لیکن یہ پھر بھی ایک جو ہے وہ ایسا تھا کہ میں وہاں پہ ہوتا تو میں بھی وہاں پہ نہ رکتا. لیکن یہ تھا کہ اس حوالے سے جو ہے نا یہ ایک اچھا سائن نہیں گیا پوری دنیا کے اوپر, کیونکہ آپ اگر اپنے لوگوں کو خود عزت دو گے تو دنیا عزت دے گی. اگر آپ خود اس کی تضحیق کرو گے تو اس کے اگینسٹ آپ کو کیا ملے گا یہ پوری دنیا بھی جانتی ہے, ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ اس کو کیسے لوگ ڈیل کرتے ہیں, یا اس طرح کے ایکٹ کو ہائی لائٹ پوری دنیا میں کیسے کیا جاتا ہے. یہ آپ چیز آپ اچھے سے نوٹ کر لیں, یا یہ آپ چیز دیکھ لیں کہ آج میڈیا آزاد ہے. مطلب آپ نے ایک یوں چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ مطلب آپ نے چھوٹا سا لفظ بولا اور وہ ود ان سیکنڈ وائرل ہو گیا پوری دنیا میں. یہ آپ کو بھی پتا میڈیا میں کتنی طاقت ہے, کس طرح سے ہے. تو کوئی بھی ایک ایسا پلیئر جو ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو رسپیکٹ دی ہوئی ہے پوری دنیا میں ہر جگہ پہ, تو پھر ہمیں جو ہے وہ بہت کیئرفل رہنا چاہیے ان معاملات میں. ہمیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے, کنڈیشن وائز سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے, یہی تو ایک مین چیز ہے جو کہ ہمیں اچھے طریقے سے اچھے وے سے ہمیں اپنے آپ کو مطلب ہے کہ خود بھی جو ہے وہ کول مائنڈڈ رہ کے ہر ایک کو اچھے سے ڈیل کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کے لیے سب ایکول ہیں. بالکل. تو یہ چیز تھی. اور ویسے بھی یہ اخلاقی آداب کے بھی خلاف ہے کہ آپ ایک میزبان ہوتے ہوئے ایک مہمان کی اس طرح سے تضحیق کر رہے ہیں, جبکہ ہماری تو یہ پرمپرا ہے کہ جو ایک مہمان ہوتا ہے اس کی کس طرح سے اس کا ریگارڈ کیا جاتا ہے اور کس طرح اس کو عزت دی جاتی ہے. عمران آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بدتمیزی کو؟
मैं बदतमीजी कहूंगा। उमर देखें दोनों सीनियर हैं, ज्यादा आप देखें शुएब भाई ने जितना नाम कमाया और पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, और न सिर्फ उनकी बॉलिंग बल्कि अभी तक वो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पाकिस्तान का जिस तरह उन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया है दुनिया में, ठीक है, तो अगर तो कोई बात थी तो इनको चाहिए था बैक आप शो के ब्रेक के दरमियान थोड़ा सा आप कर लेते भी, आप भाई ना बात करें, बट एवर जो भी था। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता इस पे, सीनियर है दोनों, उनको बेहतर पता है। ठीक है, इमरान भी और सैयद अरसलान भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं इसके बारे में, इस सारे इंसिडेंट के मामले में, जो शायद मैं यहाँ ऑन एयर नहीं बोल सकता, लेकिन टीवी टुडे के जो स्पोर्ट्स चैनल है उस पर प्रोग्राम के बाद में एक वीडियो भी अपलोड करूंगा जिसमें फर्दर फैक्ट्स होंगे। तो यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, वापस आकर इसी पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अब बात हो रही है कि किस तरह से शोएब अख्तर के साथ जो है वो टीवी सेट पे एक लाइव शो के दरमियान बदतमीजी की गई और वो फिर शो छोड़कर चले भी गए। उन्होंने कहा कि मैं इससे मतलब दस्तबरदार होता हूं, जो उनका कांटेक्ट था या जो पीटीवी पे वो बैठ रहे थे। और बाद में उन्होंने अपने ट्विटर पे एक वीडियो मैसेज भी छोड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर नोमान नियाज को बोला कि शायद वो उनको अपोलोजाइज कर लेना चाहिए, जबकि उन्होंने इनकार कर दिया। तो इस वजह से उन्होंने जो है वो इससे ऐलान कर दिया। हमें सैयद काजिम शाह हैं, बहुत शुक्रिया काजिम हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कैसे देखते हैं आप इस एक्ट को, क्या ये मेजबानी के आदाब के खिलाफ नहीं है? काजिम आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, काजिम शाह से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। सैयद अरसलान में वापस आपकी तरफ आता हूं, आप क्या कहते हैं आगे जो एक कमेटी बनाई गई है उसका रिजल्ट क्या होगा? पीटीवी की इंतजामिया की जानिब से एक कमेटी बनाई गई जिसमें कहा गया कि जो सारी इस मामले की इंक्वायरी की जाएगी और जो जिम्मेदारान है उनको सामने लाया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी वाली तो इसमें कोई बात नहीं है, सब चीज सामने है जी। बात ये है कि जो चीज मतलब है सामने नजर आ रही है, अब उसके ऊपर कमेटी क्या और किस तरह से क्या बनाना, उसको क्या मतलब है, उसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी या उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी। मेरा नहीं ये ख्याल कि मतलब अब उसकी कोई जरूरत थी, लेकिन पीछे ऑब्जेक्टिव तो देखिए कि शुएब भाई क्या कह रहे थे, वो बात क्या हो रही थी। बात मतलब है कि हारिस रऊफ की और इन चीजों के मतलब है कि वो बात कर रहे थे। बात तो वो पाकिस्तानी प्लेयर्स की कर रहे थे, पाकिस्तान की टीम के हवाले से कर रहे थे। उसकी परफॉर्मेंस अगर बेहतर होगी तो पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद होगा, उनको जो है वो रिगार्ड मिलता है। तो मतलब है आप अपने बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से ले जाएं और एंडिंग पॉइंट तक चले जाएं। आपकी हुब्बुल वतनी आपको ये कहती है, आपके जो हुब्बुल वतनी हमेशा से आपके साथ रही है, उसका तकाजा ये है कि एट द एंड तक आप अपने वतन के किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट को आप अपने वतन से इनहराफ नहीं कर सकते उसकी किसी भी चीज से। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है कि बीइंग अ पाकिस्तानी उन्होंने मतलब है जो चीज वो एक चीज अच्छी चीज बताने वाली थी, शुएब भाई वो बता रहे थे, शुएब भाई ने वही बताया, वो बताना इसमें इतनी मतलब इख्तलाफ वाली बात नहीं थी। अगर आपका कोई इख्तलाफ था भी तो मतलब आप अलग से बोल देते या आप उसको उस चीज को कह देते कि ये ऐसे नहीं था होना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए था। तो हमें उस चीज के हवाले से जो है ना हमें सोचना चाहिए था। लेकिन ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी इनकी कि आप अपने गेस्ट को एक अच्छे से जो है वो डील करते, अच्छे से उनको समझा देते। आपके बड़ेपन का ये तकाजा था कि आप उनको समझा देते कि शुएब ये बात नहीं है, आप इस चीज को आपको नहीं पता। मेरा नहीं ख्याल कि शुएब अगर ये इसके ऊपर वो जो है वो मेरे ख्याल में किसी बात की तनकीद करता। शाहजी मैं आपकी बात माजर के साथ कथा कलामी की माजरत, मुझे कल आकब का जब नाम लिया शुएब ने एकदम से वो आग बगोला हो गया, पता नहीं आप देखें पाकिस्तानी जो पहले हारिस और शंशा पे थोड़ा नहीं हुए, वो जब आकब का नाम आया ना आकब भाई का, तो वहां पे थोड़ा सा वाक बोला। अब आई डोंट नो कि आकब और उनकी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग। हम उस चीज पे नहीं जाते। मैंने अगले दिन ये कल वाले शो में भी ये एक बात की थी, मैं और इमरान अक्सर बात करते हैं, तो उमर ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम में जो एक इनकलाब बरपा होगा ना पिछले चंद सालों से PSL की वजह से, और मैं स्पेशली
میں عاقب بھائی کو ہم ملے بھی تھے اور بڑی اچھی ہماری کنورسیشن بھی آپس میں ہوئی تھی. وہ اسپیشلی پاکستان نیچے کرکٹ ٹیم کو ملنے آئے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے اپریشیٹ کیا, تو ان سے جو بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ واقعی جو انقلاب کرکٹ میں عاقب بھائی آپ کی وجہ سے ہے. انہوں نے کہا نہیں ارسلان, ہم نے جو سیکھا تھا ہمارے اوپر ہمارے وطن کا ایک احسان تھا, ایک قرض ہے, وہ ہم اس قرض کو اتار رہے ہیں, اپنی پارٹیسپیشن دے رہے ہیں جو ہم اتار نہیں سکتے. ٹھیک ہے, نہیں اتار سکتے. بہت شکریہ, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے جی. شعیب اختر کے ساتھ آف کورس زیادتی ہوئی, اور جس طرح ڈاکٹر نعمان نیاز نے جس طرح بیہیو کیا میزبانی کے آداب کے خلاف تھا, اور پتہ نہیں کس چیز کا غرور یا گھمنڈ تھا ان کے اندر, جس پر انہوں نے اس طرح کا رویہ, تضحیک آمیز رویہ ایک قومی ہیرو کے خلاف استعمال کیا. اور ڈیفینیٹلی ان کو معافی مانگنی چاہیے شعیب اختر سے, کیونکہ ابھی تک وہ قوم کی اور پاکستان کے لیے وہ کنٹریبیوٹ ابھی تک کر رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.